سب سے پہلا مظہر، سب سے پہلی صفت تکبر اور گھمنڈ کی دوسروں کو حقیر سمجھنا، دولت کی بنیاد پر، خاندانی جاہ و منصب کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، عزت و شہرت کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر کہ میرے پاس دولت ہے، میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو غریب ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ میرے پاس عہدہ و منصب ہے، ایسے لوگوں کو میں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں جو میرے ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ عزت و شہرت کی بنیاد پر میری بہت زیادہ عزت ہے، لوگوں کے درمیان لوگ مجھے جانتے ہیں، میری شہرت ہے، ایسے لوگوں کو میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جن کے پاس نہ عزت ہے نہ شہرت ہے۔ خاندانی جاہ و منصب کی بنیاد پر کہ میرا خاندان تو بہت اونچا ہے، معاشرے میں لوگ مجھے میرے خاندان کی بنیاد پر جانتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو خاندان کے اعتبار سے اونچے نہیں ہیں۔ حسن و جمال کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو خوبصورت نہیں ہے۔ اور یہ صفت خاص طور سے عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا ہے تو وہ ایسے عورتوں کو جو غریب عورتیں ہیں یا جن کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، انہیں وہ اپنی مجلس میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ کہ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ دولت کی تقسیم، یہ حسن و جمال کی تقسیم، یہ عزت و شہرت کی تقسیم، یہ عہدہ و منصب کی تقسیم، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے امتحان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو ان تمام چیزوں سے نوازا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو دولت سے محروم کر دیا، عزت و شہرت سے محروم کر دیا، خاندانی جاہ و منصب سے محروم کر دیا، اور اسی طریقے سے حسن و جمال سے محروم کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہے۔ یہ دولت بھی امتحان ہے، یہ دولت سے محرومی بھی امتحان ہے، یہ خاندانی جاہ و منصب بھی امتحان ہے، یہ خاندانی جاہ و منصب سے محرومی بھی امتحان ہے، یہ عہدہ بھی امتحان ہے، یہ عہدہ سے محرومی بھی امتحان ہے، یہ حسن و جمال بھی امتحان ہے، یہ حسن و جمال سے محرومی بھی امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر شخص کو آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں واقعی اگر کوئی آدمی اپنے اندر کچھ دیکھ رہا ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، حقیقتاً میں یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت دولت دیا ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرے پاس بہت سارے عہدے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ خاندان کے اعتبار سے میں بہت اونچا ہوں، اگر واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں یہ بات سچ ہے، آدمی اپنے اندر بہت ساری خوبیوں کو دیکھ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ متکبر اور گھمنڈی بنے، اسے تو اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے تمام بندوں میں مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ تو حضرت سلیمان کو جو فضیلت حاصل تھی وہ کسی اور کو نہیں تھی، تو سلیمان علیہ السلام ان فضیلت کو پا کر کے وہ تکبر اور گھمنڈ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اس پر انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ تو اگر کوئی آدمی حقیقت میں اپنے اندر کچھ دیکھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حسن و جمال سے فضیلت دے رکھی ہے، دولت سے فضیلت دے رکھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ متکبر اور گھمنڈی بننے کے بجائے وہ اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔